بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل یہ مضمون شروع ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جب ظلم و ستم بڑھا اور نافرمانی ان کے اوپر بڑھی تو اللہ نے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال کے بعد حضرت شمویل کو بھیجا، ان کے حالات درست کروانے کے لیے۔ بہرحال حضرت شمویل کو نبوت ملی اور پھر ان کو سمجھانے لگے۔ حضرت شمویل سے یہ درخواست کی کہ یہ ظالم ہے جالوت جو ہمارے اوپر بادشاہ ہے، عورتوں کو باندیا بناتا ہے، بچوں سے خدمت لیتا ہے، بچوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، آپ کوئی انصاف پرور بادشاہ ہمارے اوپر ہمارے حالات کو درست کروانے کے لیے متعین فرما دیں۔ نبی کا کوئی بھی کام وہ اللہ کے مشورے اور ارادے سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شمویل نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے ایک انصاف پرور بادشاہ اور نیک صفت آدمی اور ذی علم آدمی اور بہادر شخصیت کے مالک طالوت کو مقرر فرمایا کہ یہ بادشاہ ہوں گے۔ نبی حضرت شمویل ہیں، ان کی ہدایات پر کام ہوتا رہے گا۔ کل کی آیت میں آپ نے پڑھا کہ جب وہ بادشاہ بنے، نبی کے سے مطالبے پر جناب طالوت تو یہ کہنے لگے کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو انبیاء کے خاندان والے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے مالدار لوگ ہیں، ہم میں سے بادشاہ بنایا جائے، اور ہم عزت دار لوگ ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے بادشاہت کے حقدار ہم ہی ہیں۔ اور یہ طالوت جن کو حضرت شمویل نے بادشاہ بنی اسرائیل پر بنایا ہے، یہ نہ عزت دار آدمی ہیں نہ مالدار آدمی ہیں، معاشرے میں ان کو ہمارے مقابلے میں عزت حاصل نہیں ہے، ایسے شخص کو ہمارا سردار بنانا کسی طرح سے مناسب نہیں۔ کہاں تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جالوت ظلم کر رہا ہے،
اور جب اللہ کے حکم سے نبی نے ایک بادشاہ کو ان کے حالات کو درست کرنے کے لیے ایک حاکم و سردار بنایا تو اعتراض کرنے لگے۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب 3 دیا ہے۔ پہلا یہ فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا انتخاب، اللہ کے انتخاب سے زیادہ کسی اور کا انتخاب درست نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو تم پر منتخب کیا ہے۔ بادشاہ جس کو اللہ بنا دے تو اس سے بہتر کوئی اور حکمرانی کر نہیں سکتا۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ دیکھو حکومت اور سلطنت چلانے کا دار و مدار مال و دولت سے زیادہ بہترین عقل، بہترین علم، بہترین سوچ رکھنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی جاہل کو حکمراں بنا دیں اور وہ چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، یا وہ حکومت کو لے ڈوبے گا اپنی جہالت کی بنیاد پر۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے پاس علم ہے، اور فضیلت کا معیار مال و دولت نہیں ہے، فضیلت کا معیار علم ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، فہم ہے، معاملہ سمجھنا ہے، فراست ہے، سمجھداری ہے۔ اسی طرح حکومت چلانے کے لیے تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم انبیاء کے خاندان والے ہیں، حسب نسب سے نہیں چلتی حکومت، حکومت چلتی ہے سمجھداری سے، حکومت چلتی ہے بہترین سوچ رکھنے والے لوگوں کے ذریعے سے، حکومت چلتی ہے بہادری سے۔ ان کے اندر فہم و فراست بھی خوب ہے، علم بھی خوب ہے، اور شجاعت تو نور علی نور۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے جو تمہارے اوپر بادشاہ یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرو، جن کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہ بنایا ہے، تم کہتے ہو کہ فضیلت خاندانی نسب سے آتی ہے، فضیلت مال و دولت سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فضیلت علم کی بنیاد پر آتی ہے، فضیلت بہادری کی بنیاد پر آتی ہے، اور ان کو اللہ نے علم اور بہادری دونوں صفت سے نوازا ہے، لہذا یہ حکومت بہترین انداز میں چلائیں گے۔ یہ دوسری بات اللہ نے فرمائی۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ مالک الملک ہیں، بادشاہ ہیں۔ حکومت، سرداری یہ اللہ کی عطا اور بخشش ہے۔ اللہ جس کو چاہیں اپنی بخشش سے، اپنی عطا سے نواز دیں۔ کوئی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی مجال کیا ہے، اور اللہ کے خزانوں کو کی کوئی حد نہیں ہے۔ کسی فقیر کو کب بادشاہ بنا دے اور کسی امیر کو کب اللہ تعالی فقیر بنا دے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا پر موقوف رہتا ہے۔ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے تو تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ پانچویں صفت اللہ نے، پانچواں جواب اعتراض کا یہ دیا کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، تم آگے کے حالات کو جاننے والے نہیں ہو۔ اللہ نے جس کو بادشاہ بنایا ہے اپنے علم کے مطابق بنایا ہے کہ ان سے آگے کیا کام لینا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم نے اگر اعتراض کیا ہے تو خواہ اعتراض ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے بھی بڑی وسعت والے ہیں، یعنی آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا کام لینا ہے،
اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں اس آیت کا جو بنیادی سبق ہے، بہت بنیادی سبق نکل کر یہ آیا ہے، جس کو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مال دولت یہ عزت کا سبب نہیں بن سکتا۔ اللہ کی نگاہ میں عزت کا سبب اللہ کے یہاں علم ہے۔ عزت علم کے معیار کے اعتبار سے ملا کرتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اللہ نے اگر ان کو مال سے نہیں نوازا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے ان کی تعریف یہ کی کہ اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، اور عزت علم سے ملا کرتی ہے، اور یہ حقیقی عزت ہوتی ہے۔ اس آیت کا بنیادی سبق یہی ہے کہ معیار اللہ کے ہاں عزت کا وہ علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور ان کے نبی نے، کن کے نبی نے؟ بنی اسرائیل کے نبی نے، یعنی حضرت شمویل نے ان سے کہا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، چونکہ ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا جالوت، تو اللہ نے ان کے مقابلے میں ایک انصاف پرور بادشاہ کو نبی کے ذریعے سے طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر فرمایا۔ اب اس پر اعتراض کرنے لگے، قالوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، بنی اسرائیل کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا کیا حق حاصل ہو گیا، یا بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، ہم انبیاء کے خاندان والے بھی ہیں، اور ان کو وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور ان کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد 4-5 جواب اللہ نے چند جملوں میں دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، یعنی انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ کسی غلط کا انتخاب نہیں فرماتے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، یعنی علم بھی ہے اور ساتھ میں بہادری بھی ہے، جسم کے اعتبار سے طاقت و قوت بھی زیادہ ہے، اور حکومت 2 ہی چیزوں سے چلتی ہے، سمجھداری سے اور بہادری سے۔ اور فرمایا اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔